لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ہمارے برادر محترم نے بار بار کہا کہ مولانا اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے. انتہائی بیکار ہے وہ وقت کی جس کے اندر آل محمد کی خدمت نہ کی جائے. تو آل محمد کی خدمت کے لیے آئے ہیں. ہمارا آپ کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے، اور انتہائی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر کہ 2 مہینے 8 دن کی ایام ازا کا بجٹ صرف 12 دن کے اندر پورا ہو گیا. دیکھیں، یہی نیکیاں ہیں کہ جو ہم سب کو دعائے فاطمہ زہرا کا حقدار بناتی ہیں، آنے والی مشاکل کو آسان کرتی ہیں، جنت پہ ہمیں سرکار سید الشہداء کی ہمسائیگی اور پڑوس عطا کرتی ہیں. باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف ایک مختصر سا معروضہ یہ کہ یہ جو بار بار کہا کہ بہت طولانی سفر طے کر کے اور زحمت اٹھا کے، کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے جب خدمت صف ازا. جو میں بہت جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں. 2 چھوٹی سی باتیں اس لیے کہ بہت لوگوں نے پوچھی. ایک تیسری میری طرف سے بھی کمپلین ہے، جب لوگ کمپلین کرتے تو میں بھی کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کل آپ نے وہ جو واقعہ پڑھا اس میں 2-3 مسئلے آ گئے تو بہت سرسری آپ جلدی آگے بڑھ گئے. تو ذرا وضاحت کر دیں. اب وضاحت کا وقت تو ہے نہیں، آج بھی سرسری آگے بڑھوں گا. لیکن پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کی طرف سے اس کی واجب قضا نمازیں پڑھوائی جا سکتی. بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف بڑا بیٹا ہی. دنیا کے ہر مومن کو اختیار، اور دوسرے مومن والنٹیری جتنی اس کی نمازیں پڑھتی جائیں گی اتنا بوجھ بڑے بیٹے کے کندھے سے ہٹے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہو، چاہے ایسا زندہ ہو جو مرنے کے برابر. اب یہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے جس پر آج بھی اس وقت بھی مراجع میں بہت ڈیبیٹ ہے، اور شاید دنیا میں بھی ہے، کہ کلینیکل ڈیتھ کو ڈیتھ مانا جائے گا کہ نہیں، یا برین کی ڈیتھ کو ڈیتھ مانا جائے گا کہ نہیں، جس میں خالی مشین کے اوپر اس کا دل چل رہا، مشین کو بند کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بہت بڑا فقہی مسئلہ. اور اس میں آخر میں یہ یہاں تک آتا کہ آیت اللہ السیستانی کے جو جملہ کہ چونکہ مشین لائف سپورٹنگ مشین، اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کو بند کر دیا گیا تو بند کرنے والے کو قاتل ڈکلیئر کر کے اس سے بلڈ منی جو اسلام کہتا ہے وہ لی جائے گی. لیکن پورے تفصیلات مسئلے کی علماء سے پوچھے گا، میں نے ایک اشارہ کیا. تو اب اگر اس پوزیشن میں بھی وہ آدمی کہ پتہ ہے کہ زندگی بھر کبھی یہ ریکور نہیں ہو پائے گا، اس کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے مثلا، پھر بھی اس کی قضا نماز نہیں ہو سکتی جب تک سانس چل رہی. اور یہی روزے کا مسئلہ. تو اگر غلط فہمی میں شروع ہو گئی نماز روزہ اور پتہ چلا وہ زندہ ہے، تو وہ جو اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے وہ تو غلط ہو گئی. جو آلریڈی مثلا 2 سال کی نمازیں اس کی پڑھ چکے تھے اور پھر پتہ چلا کہ زندہ ہے، تو 2 سال کی نماز بھی جب واقعاً وہ مرے گا تو پھر پڑھنا پڑے گی. اچھا، یہ تو بہت سرسری سا مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا، اس میں اتنا ٹائم لے گیا. اس کے ساتھ کا ایک مسئلہ، بیوی حرام ہو گئی شوہر کا. اچھا، یہ بہت پریکٹیکل قسم کا مسئلہ ہے. جب صدام کے زمانے میں 1991-92 میں پہلی اپرائزنگ ہوئی تھی
اور یاد رکھیے کہ جب کبھی ڈکٹیٹر کے خلاف کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے تو پہلا کام یہ کیا جاتا ہے جیلیں توڑی جاتی ہیں. فرانس کا ریولیشن میں تو بہت مشہور ہے، لیکن ہر ریولیشن میں، کیونکہ جیل میں بے گناہ اور مظلوم قید ہوتے. تو اس وقت بھی کتنے ایسے لوگ نکل آئے جن کے گھر والے یقین کر چکے تھے کہ یہ مر چکے. اسی طرح سے 2003 میں جب صدام کا مکمل خاتمہ ہوا تب بھی کتنے پریزنر آف وار ایران کے ایسے نکلے جو پتہ چلا کہ وہ جنگ میں قید کر دیے گئے تھے، کوئی خبر ہی نہیں تھی ان کو مردہ. تو یہ مسئلہ خالی وہاں کا نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. تو وہ جو میں نے کل بہت جلدی بتایا، اس کو میں تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن چونکہ کل یہ مسئلہ آ گیا تھا. دیکھیے، اگر کسی عورت کا شوہر کھو گیا، غائب ہو گیا، کوئی نیوز نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا، اور پھر اسے یہ یقین ہو گیا کسی طرح سے کہ وہ مر چکا، تو اب اس کے سامنے دو آپشن ہیں، اس کی مرضی، آپشن 1 لے یا آپشن 2. مگر دونوں کے ریزلٹ یا کانسیکوینس میں یا نتیجے میں فرق ہے. آپشن 1 یہ کہ اگر اس کو یقین ہو گیا، شک نہیں، یقین کہ وہ مر چکا ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ آ کے بتایا بھائی نے، اس عورت کے بھائی نے، کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بہنوئی مرا ہے، یقین آ گیا، تو اب یہ آزاد ہے، یعنی یہ شوہر کو مردہ سمجھ کے دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن اس صورت میں اگر بعد میں وہ شوہر آ گیا، پتہ چلا کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، تو دوسرا نکاح غلط ہے اور یہ پہلے شوہر کے پاس جائے. اب وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس کو میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت نہیں، لیکن اشارہ کہ یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں تو جنت میں اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ جنت میں بھی یہ سسٹم نہیں چلے گا کہ فری سوسائٹی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا فری کے ساتھ، لیکن یہ فری سوسائٹی نہیں. تو وہاں پر تو پیغمبر نے کہا یہ عورت کو چوائس ہوگا، جنتی عورت کو چوائس ہوگا، وہ ان میں سے جس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے وہ جو دوسرے شوہر ہیں وہ بھی جنت میں ہے نا، تو وہ نیک لوگ ہیں تبھی تو جنت میں ہے نا، لیکن ان کی بات نہیں چلے گی. خدا بندہ تیرا تو وعدہ ہے کہ جنت میں ہر نعمت جو آدمی خواہش کرے گا، خدا کہے گا اس جیسی شکل و صورت کی دوسری حور بنا کے دے دوں گا، یہ نہیں جائے گی اس کی. تو اب یہ پوری بہت لمبی، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، بہت کبھی موقع ملے گا تو اس کو میں مزے لے کے پڑھوں گا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت دوسرا شوہر اس کے لیے حرام ہو گیا. کوئی گناہ نہیں ہوا اب تک کوئی گناہ نہیں ہوا. اس کو تو یقین تھا کہ پہلا شوہر مر گیا ہے اور صحیح طریقے سے یقین تھا، کوئی ایسی گواہی تھی، تو دوسری شادی بھی صحیح ہوئی، جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی وہ بھی صحیح. لیکن اب حرام ہو گیا، اب ایک دن 1 گھنٹہ بھی رہنا جائز نہیں. اور دوسرا آپشن اس کے پاس یہ جو ایک سسٹم اسلام بناتا ہے کہ خبر ملی کہ شوہر مر گیا، کنفرم طریقے سے خود سے فیصلہ نہ کرے، جو اسلامی سسٹم ہے، حاکم شرع کے پاس جائے. حاکم شرع کہتے ہیں ہر مجتہد کو، ان کے پاس جائے اور انہیں جا کے یہ بتائے، اور وہ پھر اس کو، جیسے کورٹ میں آدمی جا کے کوئی کام کرتا ہے، یہ کورٹ، وہاں جائے بتائے، وہ اس کو پہلے شوہر کی طرف سے آزاد کریں گے. اور پھر یہ دوسری شادی کی اور پھر پتہ چلا کہ پہلا شوہر کہیں سے نکل آیا. اب اس صورت میں پہلے شوہر کا حق ختم ہو گیا، یہ دوسرا شوہر اسی کے ساتھ کی زندگی گزارے اور بالکل یہ جائز ہوگا. تو 2 آپشن ہیں، خود سے فیصلہ کر لے، یہ بھی اختیار ہے، لیکن بعد میں یہ خیال رکھے کہ بعد میں اگر وہ کہیں سے نکل آیا تو اس صورت میں پھر اس کے پاس جانا پڑے گا. اور اگر تھرو حاکم شرع جا کے آفیشل طریقے سے کورٹ کے ذریعے سے کام کرائے، اسلامی کورٹ، تو پھر پہلے شوہر کا ختم ہو گیا. یہ کئی لوگوں نے پوچھا، اس لیے میں نے بات کی تھی. بس اس سے زیادہ مجلس کے اندر مسائل پر وقت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ مسائل ہمیشہ سے میرا شوق رہا، شروع دن سے لے کے آج تک. تو جب میں اس کی طرف جاتا ہوں نا تو دل نہیں چاہتا ہے، پھر بھی تفصیل میں چلا جاتا ہوں. اچھا، اب آئیے جو ایک چھوٹی سی کمپلین. ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ لوگ بہت سی باتیں ہیں بغیر سنے ہوئے، عادت ہے، عادت کے تحت. اور یہی وہ چیز ہے جو آج کا میڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا، بغیر سوچے سمجھے. کچھ عادت ہوتی ہے، کچھ بغیر سوچے سمجھے.
نعمت خان علی کا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، لیکن وہ آل محمد کے ماننے والوں میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اورنگزیب عالمگیر انتہائی متعصب دشمن شیعہ حکمران، اور اس نے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا صرف اس لیے کہ جنوبی ہندوستان بھیجا، پور، احمد نگر، حیدرآباد، اس کے اوپر قبضہ کرنا تھا۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، کچھ حیدرآبادیوں کے چہرے دیکھ کر میں ذرا سا ہٹا موضوع سے۔ اس کا وزیر تھا نعمت خان علی، مومن۔ اب گھیرنا چاہتے ہیں لوگ اس کو کسی طرح، واقعہ بہت مشہور ہے، بہت دلچسپ بھی ہے، لیکن مشہور اتنا ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک سارے دشمنان اہل بیت جو علماء تھے وہ جمع ہوئے اور کہا کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، آل محمد کے شیعہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے۔ جو پاکستان میں نعرہ لگتا ہے نا کافر کافر، بدترین مخلوق۔ پاکستان میں خالی یہ نعرہ نہیں لگتا، پاکستان میں یہ نعرہ بھی لگتا کہ ہمیں کافر قبول ہے، ہمیں مشرک قبول ہے، ہمیں دشمن اسلام قبول ہے، لیکن ہمیں آل محمد کا شیعہ قبول نہیں۔ اور آپ لندن والوں سے پوچھئے، ساؤتھ لندن میں ایک قبرستان بک رہا تھا، بہت بڑا قبرستان تھا، آدھا غیر شیعہ حضرات نے خریدا، آدھا ہم لوگ خرید رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، کہا ہم کافروں کے قبرستان میں جانے کو تیار ہیں، شیعوں کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں۔ اب تعصب تو ایک ایسی سیٹنگ، کہا یہ بدترین ہے تو رسول اللہ کے زمانے کے جتنے بھی شیعہ ہیں، آئیے مولانا تشریف لائیے۔ آپ ہی کی دلچسپی کی موضوع پہ بات ہو رہی تھی لیکن یہ آخری جملے بس، تشریف رکھیے۔ اچھا آج بھی ضرورت ہے لوگوں کو آگے بلانے میں؟ یہ ایک اجتماع ہوگا جس میں ہر آدمی ایک شیعہ کا نام لے گا اور مجمع کہے گا اس کے باپ پہ لعنت۔ اب جب ہوتا ہے نا سسٹم بن جاتا ہے، اب ہر عالم آتا ہے ایک شیعہ کا نام لیتا ہے اور مجمع کہتا ہے اس کے باپ پہ لعنت۔ ان کو بھی بلایا گیا، نعمت خان علی یہ گئے۔ انہوں نے مولا کے جو سب سے قریبی صحابیوں شیعوں میں سے مولا نے جن کو پالا، محمد ابن ابی بکر، پکا شیعہ ہے، ان کا نام لیا، مجمع نے کہہ دیا باپ پہ لعنت۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ ہم نے کیا کیا؟ تو چونکہ یہ میرا انداز نہیں ہے نا، اس لیے میں نے اس کو بہت ہی ذرا مائلڈ قسم کا بتایا۔ یہ مزاج ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا پہ کوئی خبر آ گئی، فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگ گئی، واٹس ایپ کے اندر کوئی نیوز چل گئی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے بس دوڑ پڑے۔ پہلے غور کریں۔ اچھا میں اس وقت بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تو مولانا بھی تشریف لیا ہیں تو امامے کا احترام بھی ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر میں نے باقی واٹس ایپ وغیرہ تو جانتا ہی نہیں، اسمارٹ فون تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کس چیز کا نام ہے، لیکن یوٹیوب پر میں نے بہت سارے کلپ دیکھنا شروع کیے ہیں، اور بعض بڑے مشہور علماء جو مسائل بتا رہے ہیں اور بالکل غلط مسئلے بتا رہے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے ہی عالم کی تقریر سے کلپ کاٹ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ دیتے تھے، اب تو آفیشیل جو ان عالم کا اپنا ہوتا ہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو کل کی مجلس میں نے 3 باتیں کہی تھی نا، تیسری شہزادی جلتے ہوئے خیمے میں پیغام دیا ہے کہ مسئلہ اگر تمہیں معلوم بھی ہے تو پہلے کنفرم کرو، جو علم کا مرکز ہوتا ہے اگر امام ہے تو امام سے پوچھو، امام نہیں ہے تو مرجع وقت سے پوچھو، اس کے بعد عمل کرو، اپنی نہ چلاؤ۔ اچھا اب اسی حوالے سے میں نے کہا بغیر سننے جو لوگ دوڑ جاتے ہیں، عام طور پہ ایک ماحول بن گیا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں ایام ازا کی، اور اس کے بعد پھر خواتین کی طرف سے کمپلین آتی کہ جی آپ نے عورتوں کو تو بہت کچھ ڈانٹ ڈپٹ دیا، مردوں کو کچھ نہیں کہتے آپ۔ اچھا پہلا مسئلہ تو ہے کہ مرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر ہمیں مجبوراً اپنا انڈین پاکستانی مجالس کا اسٹائل چینج کرنا پڑا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں مجلس سنتی نہیں، باتیں کر رہی ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ پھر عورتوں کو بھی ہال میں بٹھایا جاتا ہے پیچھے اندھیرا کر کے کہ اگر سامنے ہو تو کچھ نہ کچھ تو عورتوں کو لحاظ آ جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ تو میں نے خیر مذاق کی بات کہی کہ مرد سامنے ہوتے ہیں، عورتوں کی کمپلین آتی۔ اچھا مجھ سے بھی کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام ازا کی جو مجالس لوگوں نے سنی اور اس جوش و خروش کے ساتھ آئے، جو ڈونیشن سے اندازہ ہو رہا، لیکن سب نے ساری باتیں نہیں سنی۔
بیک وقت دو مجھ پر اعتراض ہوئے. اعتراض نہیں، اعتراض تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے. مولانا عورتوں کے بارے میں تو بہت ڈانٹ ڈپٹ کر دیا آپ نے، کچھ مردوں کو بھی، اور یہ مرد نہیں آ کے کمپلین کی. میں نے کہا بہت اچھا، آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، بہت اچھا آپ کا گھر ہے، لیکن مردوں نے بھی آ کے کمپلین کی کہ مولانا آج محرم کی مجلس میں تو آپ نے اتنا سخت واقعہ پڑھ دیا عذاب قبر والا کہ عورت بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کی بنیاد پر سعد ابن معاذ جیسے عظیم صحابی پہ عذاب آ رہا. کوئی مردوں کے لیے بھی ایسا واقعہ لے کر آئیے کہ وہ اپنی بیویوں کو واقعہ سنا کے ذرا ڈرائیں. ایک ہی سلسلہ مجالس میں اگر مجلسیں لوگ سن رہے ہیں تو یہ کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے لیے تو کچھ نہیں پڑھا، مردوں کو ہی سارے حق دیتے رہے، عورتوں کو تو دباتے ہی رہے اور ظلم کرتے رہے. دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مردوں کے لیے اتنا سخت واقعہ پڑھا، عورتوں کے لیے کچھ نہیں. یہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہی ہم میں کیسے آ گیا؟ کیا مطلب اس جملے کا؟ ہم آل محمد سے جب کچھ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو مر چکے ہیں، مرنے والوں سے کیا مانگنا. پھر ہم ان کا ماتم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، زندہ کا ماتم کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی فیصلہ کر لو کہ مر گئے ہیں کہ زندہ ہے، تم فیصلہ کرو، ہمارا تو عقیدہ اپنی جگہ ہے. تو اب یہ میں نے کمپلین کا لفظ کہہ کر واپس لے لیا کہ نہیں، ذرا سا ایک شکوہ کہ مجالس اگر آتے ہیں تو ذرا سن بھی لیا کریں. اور ایک مومن نے کہا بھی کہ مولانا آپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ لوگ مجلس میں سوتے ہیں، کوئی جاگتا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا کچھ نظر بھی آتے ہیں. کہا نہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہمارے پاس وہ ٹیکنیک بھی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن ہم آنکھیں کھول کے بھی سویا کرتے ہیں. تو خیر اب میری مجالس تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن مجھے بہرحال آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا، اس شکریہ تک بھی آپ کو لے جانا تھا کہ آپ اس کثیر تعداد میں پورے، میں نے کہا کہ 25 سال میں پہلی مرتبہ مجھے ایسا مجمع بھی ملا اور اتنا سننے والے بھی. یہ تو ایک آدھ آدمی ہوگا. اب آئیے بات کو اختتام تک پہنچایا جائے. اور وہ جو بات میں نے ابھی کہی تھی اس کو آج کی پوری مجلس میں موضوع بنانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت نہیں رہا کہ دینی مسائل میں اپنی رائے نہیں چلائیے یا سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیے، لیکن اس کا وقت نہیں رہا. جو دو آیتیں میں نے آج تلاوت کی، ایک سورہ احزاب کی ہے جس کا ذکر اس عشرے میں کئی مرتبہ ہوا، مختلف حوالوں سے ہوا، لیکن بنیاد اس بات کو بنایا گیا کہ عاشورے کے اعمال میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ احزاب کو رکھا گیا. عاشور قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن سورہ احزاب. تو اس حوالے سے 3-4 باتیں تھیں، ان میں سے ایک پیغام پھر یہی ہے جو آیت درود کا بھی ہے اور سورہ نساء کی اس آیت کا بھی ہے جس میں اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ مومن نہیں. وہی پیغام وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. عموماً قرآن کا اسٹائل یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، مثلا مردوں والا، اس میں عورتیں مرد سب آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ خاص طور پر الگ الگ پیغام ایک ہی ہے لیکن الگ الگ لفظ استعمال ہوا. ایک حجاب کے بارے میں آیا کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے کرو، اور مومنات سے کہو، الگ الگ مومنین اور مومنات. اور ایک یہاں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. نہ کسی مومن مرد کو یہ حق ہے، نہ کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں فی امرہم، ان کے میٹرز میں، ان کے معاملات میں، تو ان کے پاس کوئی اختیار ہو کہ بھائی ہماری مرضی ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے. قطعاً نہیں. جو رسول نے کہہ دیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، انہیں اس کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. اپنے معاملات میں بھی ہمارے پاس کوئی آپشن اور اختیار نہیں. یہی ولایت ہے. الست بکم اولی من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ غدیر میں یہی سوال تھا، یہی ولایت علی تھی. یہ قرآن نے ایک اعلان کیا. اب 8-10 دن میں نے اسی پہ بات کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی آیتوں کا سلسلہ تھا کہ کس طرح سے ہمیں ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کرنا. لیکن کیا 21 سینچری میں جب زمانہ اتنا بدل گیا اور بگڑ گیا، ہم اکیلے شب عاشور کی دوسری مجلس میں جو بات میں نے کہی تھی اس کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، کیا ہم اکیلے اس پورے معاشرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پوری سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، ایجوکیشن سسٹم کا، میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ کا، ایک اکیلا آدمی؟ جی ہاں، یہ کربلا کا پیغام بھی ہے جو میں نے شب عاشور تفصیل بتائی تھی، اور سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت بھی.
سورہ عنکبوت جو ہر سال آپ کو شب قدر میں جو تیسری اور آخری رات پڑھوایا جاتا، اس کی آخری آیت یہ کہ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں صرف ایک قدم آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ پہلا قدم آپ کو بڑھانا ہے، اس کے بعد باقی سارا کام اللہ کا۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے تاکہ ذرا سا جو اتنا ابھی تک خشک سی بات ہوئی ہے تو واقعہ بھی آ جائے۔ علامہ ہلی، میں نے 2 دن پہلے ایک تذکرہ کیا تھا کہ ولایت علی کے موضوع پر، بلکہ کل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس نے انڈیا میں شیعہ سنی اختلافات کا بیج بویا اور وہاں سے اسٹارٹ ہوا، کل بات ہو گئی تھی، اس کی کتاب کا جواب بہت سارے علماء نے دیا، جس میں ناصر الملت اور ان کے والد، ان کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اس سے ملتا جلتا یہ واقعہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ علامہ ہلی تاریخ شیعت کے عظیم عالم، آج بھی اگر آپ مولا کی زری کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جو مین گیٹ ہے گولڈن، اس میں رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی کی قبر ہے، لیفٹ سائڈ پہ مقدس سے اردبیلی کی قبر ہے۔ آج بھی علامہ ہلی سے ایک طرح سے مولا کے پائیتی دفن ہے، بہت عظیم عالم ہیں، ان کے حالات بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں۔ یہ جوانی میں شاگرد تھے، اس وقت اتنا زیادہ یہ والا ماحول نہیں تھا جو آج ہے، تو بہت سارے شیعہ علماء کچھ علوم کے لیے غیر شیعہ علماء سے بھی استفادہ کرتے۔ علامہ ہلی ایک دشمن اہل بیت عالم کے شاگرد تھے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ اور اس کے کتب خانے میں ایک کتاب تھی جس کے بارے میں اس کا وہی دعویٰ تھا جو تحفہ اثناعشریہ کے بارے میں آج تک دشمنان اہل بیت کا دعویٰ ہے، پورا جھوٹ، کل آ چکی ہے بات، کہ ایسی کتاب اس کے پاس ہے جس میں شیعت کے خلاف ایسی دلیلیں جمع کی گئی کہ مذہب تشیع تو دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پہلے زمانے، یہ جب کا واقعہ علامہ ہلی کا ہے، اس وقت تک پرنٹنگ پریس نہیں تھا، بہت مشکل مرحلہ ہے، وہ شروع زمانے کا ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ کتاب کی صرف 1 کاپی ہوتی ہے، 2 کاپیاں ہوتی ہیں، 3 کاپی، ویسے 110 جلدوں کی اگر بہار الانوار ہے اور آپ کو چاہیے تو پوری آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑے گی، کتابیں چھوڑیں۔ قرآن اتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اب پورا قرآن ہاتھ سے لکھنا، اور اس میں بعض اوقات جان بوجھ کر بھی گڑبڑ کی جاتی، وہ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں نا، اس میں ایک نقطہ کہیں ہٹا دیا کہیں بڑھا دیا، اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے لکھنے میں، اسپیلنگ مسٹیک جو ہے۔ علامہ ہلی کو پتا چلا کہ یہ کتاب، اس کا جواب دینا ہے۔ علامہ نے بہت خدمت کی ہے، کہا جاتا ہے کہ تشیع کو پھیلانے میں محقق توسی کے بعد سب سے زیادہ رول علامہ ہلی کا ہے، لیکن میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں۔ اب یہ کتاب صرف ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہے، اسکینر بھی نہیں ہے، فوٹو کاپی بھی نہیں ہے، ساری چیزیں بچوں کو سمجھانا پڑتی ہے، وہ بچوں کو جو مجلسوں میں نہیں ہوتے اردو والی میں۔ خیر، تو اب اپنے استاد سے ریکویسٹ کی، وہی کتاب کسی کو دیتا نہیں تھا، کہتا تھا 1 ہی 2 کاپی ہے، اگر کہیں ضائع ہو گئی۔ علامہ نے اتنے سال خدمت بھی کی، پڑھے بھی، آخر ریکویسٹ کرتے رہے کہ کتاب مجھے دے دو، مجھے خالی پڑھنا۔ بہت مجبور ہو کے اس نے کہا اچھا میں 1 رات کے لیے دے رہا ہوں، آج رات لے جاؤ، کل واپس کر دو۔ 1 رات میں تو کتاب پڑھی ہی نہیں جا سکتی، کافی موٹی کتاب ہے۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کام بہت بڑا، آپ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا، بغیر لڑے ہتھیار ڈال دی۔ جیسے میں شب عاشور کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی تمہیں نہیں جانا، ہمارے اپنے عبدالعبود کے سامنے مت جاؤ، دوسروں کا حوصلہ کیوں پست کر رہے کہ بھائی یہ تو بڑا طاقتور پہلوان ہے اور 1000 کے برابر ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک دفعہ سفر کیا تھا اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا، سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا، اب اللہ اللہ اس کے سامنے نہ جا رہا۔ ارے مت جاؤ، تو اس سے پہلے بھی تم کس کے سامنے گئے ہو، لیکن دوسروں کا حوصلہ کیوں پست کر رہے؟ یہ والا مزاج تو نہیں ہے نا تشیع کا۔ میں نے اس میں ایک جملہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے مولا کو بھیجا تو یہ جو ساری باتیں میدان خندق میں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے رسول نے کہا اے علی تم جا تو رہے، لیکن پتہ ہے کس کے سامنے جا رہے؟ یہ عمر ابن عبدالعبود ہے،
تو پلٹ کے کہا تو کیا ہوا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں بھی تو علی ابن ابی طالب۔ یہ ہوتا ہے مومن کا حوصلہ، یہ ہوتا ہے مومن کا ارادہ۔ اب علامہ علی نے دیکھا ایک ناممکن، اس نے شرط لگائی، کاشا چلیں ایک رات کو دے لے کر آئے اپنے گھر میں کتاب، اور اب کہا اس کی کاپی کرنا۔ پرانے زمانے میں ہر چیز کتنی مشکل تھی، پیپر بھی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ پین، میری ایج کے لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ ہم نے بچپنے میں سیٹھے کا قلم ہوتا تھا اور انک بنانا پڑتی تھی اور قلم کو ڈبو ڈبو کے لکھا جاتا تھا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کی جو نوک تھی وہ خراب ہوتی تھی، کاٹنا پڑتی تھی۔ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہی تو علامہ حلی، اتنی موٹی کتاب، لیکن کہا نہیں، کام شروع کر دو۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت۔ چنانچہ گھر میں آئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، لنگوٹ کو کس کے ایک مرتبہ بیٹھ گئے، پیپر سامنے رکھ لیا، اس پہ اس کی کاپی کرنا۔ ابھی ایک کاغذ لکھا تھا کہ دروازہ کھلا، کوئی عرب آ گئے۔ اچھا اب یہ ٹینشن میں تو بہت، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں جیسے میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ خیر مجھے ضرورت بھی نہیں، آپ کے چہرے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس مولانا بس ہو گیا۔ اب علامہ علی فجر سے پہلے کتاب واپس کرنا، تو ٹینشن میں دروازہ کھولا، ایک عرب آ گئے۔ کیا کام کر رہا؟ کہ یہ کتاب کاپی کرو۔ کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کچھ اس وقت تو اتنا ٹینشن ہے نا، کوئی سوال نہیں، ایک ہیلپر آ گیا، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا تم پیپر مجھے دیتے جاؤ، میں لکھتا جاتا ہوں۔ علامہ ایک کاغذ بلینک پیپر اٹھا کے دیتے، اتنی دیر میں وہ پورا لکھ چکا ہوتا ہے۔ دوسرا کاغذ، خالی کاغذ اٹھا کے دے رہے ہو، پورا پیپر لکھ لیا، خالی کاغذ پورا پیپر لکھ لیا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سے پہلے پوری کتاب کاپی ہو گئی۔ اب ذرا علامہ کو ہوش آئے، اب ذرا سانس میں سانس لی۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سوچا یہ اس وقت میرے گھر میں آیا کون ہے اور یہ کون لکھنے والا ہے کہ میں خالی کاغذ اٹھاتا ہوں، اتنی دیر میں یہ پورا پیپر A4 سائز کا پورا لکھ بھی لیتا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا بس یہ نہ پوچھو، ایک بات یاد رکھو، ہمارے لیے خدمت شروع کرو، اس خدمت کو مکمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے، یہ امام زمانہ کے بھی وعدہ ہے۔ وہ آدمی غائب ہو گیا۔ مشکل کشا شیر خدا حاجت روا، کوچا کوچا گلی گلی بول، غم نہ آوے کول کول، نعرہ حیدری، محمد صلوات۔ آج وہ نیوکلیر نعرہ، کیا نیوکلیر نعرہ حیدری، آج وہ نہیں لگا۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مت پریشان ہو کہ میڈیا کیا کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کیا کر رہا ہے، واٹس ایپ کیا کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے، اگرچہ اس کے لیے بہترین تو وہ واقعہ ہے، لیکن وہ اتنا پڑھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ جلائی گئی تھی تو اس مینڈک کو بھی دیکھا گیا جس کے منہ میں پانی کے چند قطرے آتے ہیں اور وہ آگ میں پھینک رہا۔ پاگل ہو رہے ہو؟ تمہاری یہ چند قطرے اس آگ کو کیا بجھا پائیں گے؟ اچھا آگ بھی ایسی خطرناک تھی کہ جلا تو دی ان لوگوں نے، کون؟ نمرودیوں نے۔ پھر خود ایک پرابلم پیش آ گیا کہ اتنا زیادہ وہ آگ بڑھ گئی کہ کوئی سپاہی قریب نہیں جا سکتا، وہ خود جل کے مر جائے۔ تو اب ابراہیم کیسے وہاں آگ میں؟ ان سے تو نہیں ریکویسٹ کر سکتے کہ بھائی پلیز پلیز جو ہے ہم آپ کو جلانا چاہتے ہیں، ہم خود تو جا نہیں سکتے، جل جائیں گے، آپ آرام سے چلے جائیں گے۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف تمہیں ریزسٹ کرنا ہے، چاہے تم کو پتا بھی ہو کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں ریزسٹ کرنا ہے۔ حتیٰ کربلا میں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ ہاتھوں میں راشا ہے تب بھی وہ تلوار لے کے میدان میں جاتا ضرور ہے۔ تو یہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہتھیار مت ڈالو۔ تو اب ابراہیم سے کہیں گے آپ چلے جائیے، وہ چلے جائیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسے موقع پہ بھی شیطان آتا، وہ آیا، اس نے وہ توپ جیسی ایک چیز بنائی، کہا اس میں رکھ کے ابراہیم کو پھینکو تو تم یہاں کھڑے رہو گے اور ابراہیم آگ میں جا کے گریں گے، یعنی ایسی زبردست آگ، اور مینڈک بجھا رہا۔ کچھ لوگ چڑیا کی بات کہتے ہیں لیکن حدیث میں مینڈک۔ ارے یہ کیا کر رہے تم؟ کیا یہ چند قطرے پانی کے اس سے آگ بجھا دو گے؟ کہا میرا کام آگ بجھانا ہے ہی نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میرے سامنے ایک نبی خدا جل رہا، میں نے اس کو بچانے کے لیے کیا کام کیا، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری طاقت ہے، اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا، یہ سوال نہیں کرے گا تم نے آگ کیوں نہیں بجھائی۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں، میرا کام اپنی ذمہ داری ادا کرنا، تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنا۔
کہ اسکول بچوں کو خراب کر رہے ہیں، کالجز بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں ہماری بچیوں کو بے حجاب بنا رہی ہیں، میڈیا ہمارے بچوں کو غلط راستے پہ جا رہا ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اس حوالے سے کیا کر سکتا ہوں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور یہاں رک کر اب وہی بات جو میں نے عاشور کے حوالے سے 2-3 دفعہ عرض کی اور ہر سال وہ پیش کرتا ہوں. اس کی تفصیل بہت ہے. وہ علماء سے پوچھے گا، آپ تو خوش قسمت ہے کہ ٹورنٹو میں آپ کو اتنے علماء کی سرپرستی حاصل ہے. لیکن بہت ہی مختصر کہ یہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر کبھی آدمی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ سوچے کہ آخر وجہ کیا ہے. جیسے بہت ساری دوائیں ہیں، اگر وہ اثر نہ کریں. میں اپنا واقعہ ہی بتا دوں. واقعہ کا ہے، چھوٹی سی بات. جیسی میری ایج ہے اور جو میں اکثر بیماریاں بتاتا ہوں جی، وہ کولیسٹرول کی دوا لینا پڑتی تھی اور ابھی بھی لینا پڑتی، لیکن اس کے باوجود کولیسٹرول لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اپنے حالات تو نہیں بتانا. میرے ڈاکٹر نے سوال کیا کہ آپ گریپ فروٹ کا جوس تو نہیں لیتے ہیں؟ کہا جی ہر آدمی کہتا ہے گریپ فروٹ کا جوس تو صبح 1 گلاس پیجئے اکثیر ہے. کہا نہیں، کولیسٹرول کی دوا کا اثر ختم کر دیتا ہے. اگر آپ گریپ فروٹ لیتے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے تک کولیسٹرول کی دوا نہ لیں، یا یہ دوا لے رہے ہیں 2 گھنٹے تک وہ نہ لیں. تو آپ دوا اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا ریزن دیکھنا پڑتا. یہی دعا کا ایک بات. نمبر 2، اگر کبھی آدمی یہ دیکھے کہ اچھا خاصا میں ایک دیندار مسلمان ہوں لیکن میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات دین کے حوالے سے آتے ہیں. نمبر 3، اگر کبھی ایک آدمی دیکھے کہ میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عین وقت پر جب کوئی گناہ میرے سامنے آتا ہے پیر پھسل جاتے. کتنے ایسے لوگ ہیں، فجر کی نماز پڑھنا ہے لیکن جب صبح کے وقت آنکھ کھلی تو پھر کروٹ بدل کے سو گئے. کتنی بچیاں ہیں مجلس میں حجاب سنتی ہیں تو حجاب کرنا ہے لیکن جب گھر سے نکلنا ہوا. تو اس قسم کے جتنے پرابلم جب پیش آئیں، میں چوتھی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے واقعہ پڑھ دیتا ہوں. وہ پہلے ریزن بتا دوں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ بڑے بڑے علماء جن کی تقاریر نے دھوم مچا رکھی ہے، میں سنتا ہوں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. نیکی کرنا چاہتا ہوں، عین وقت کے اوپر جو ہے وہ نیکی مجھ سے نہیں ہو پاتی. کہ اس کا کاز رو ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں تمہارے پیٹ میں حرام جا رہا. وہ جو آقا کا جملہ تھا لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، مدینہ کا مشہور واقعہ. اللہ کے رسول مدینہ کی گلی سے جا رہے ہیں، اصحاب بھی ساتھ میں. ایک جگہ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. اچھا، پیغمبر بچوں پہ بہت توجہ دیتے. جو میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں آ کر لوگوں کو اس کی اویئرنس آئی ہے اب، پہلے نہیں. جو شروع میں آ گئے تھے وہ تو نہ خود دین پہ عمل کرتے تھے نہ بچوں کے لیے تیار تھے. اچھا، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کوئی نہ کوئی، وہ جو کہا نا کہ اللہ مدد کرتا، ایسا واقعہ پیش کر دیتا. انقلاب اسلامی ایران 79 میں آیا. جو 79 سے پہلے ٹورنٹو کے مومنین نے ان سے پوچھی کیا ماحول تھا اور اس انقلاب نے کتنا مومنین کو یہاں چینج کیا. میں وہاں کی بات ہی نہیں کر رہا جو اسلامی ممالک، کتنی بڑی یہاں تبدیلی ہوئی. یہ اسی ٹورنٹو کا واقعہ تو ہے. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کسی کی توہین کرنا ممبر سے مقصد نہیں. اسی ٹورنٹو کا واقعہ تو ہے نا کہ ایک صاحب کے باپ کی ماں کا انتقال ہوا، انہوں نے ایصال ثواب، اس وقت لوگ بھی بہت کم تھے، ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب میں مجلس ہوتی ہے نا، انہوں نے سینما میں فلم رکھی اور بہت اس وقت کی ہٹ فلم تھی. شین سے اس کا نام آتا ہے، اس سے زیادہ میں ممبر پہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. اچھا، حیران ہو گئے لوگ کہ یہ ایصال ثواب کے لیے فلم. اچھا خاصے مومن سید کہا کہ مقصد ہے کہ لوگ میری ماں کے لیے فاتحہ پڑھ. مجلس کروں گا، 5 آدمی آئیں گے، فلم کا شو کیا ہے، 500 آدمی آئے، ہر ایک کو آخر میں پڑھ کے تھما دیا، ایک فاتحہ پڑھ دیجیے ان کے لیے، یہ اس کا ٹکٹ ہے. یہ اسی ٹورنٹو کی بات. جن لوگوں نے اس واقعے میں خود شرکت کی ہے ان میں سے اکثر کا انتقال ہو گیا. یہ انقلاب اسلامیہ ایران. لیکن پھر ایک نسل 20-22 سال ہو گئے، پھر ایران میں، پھر عراق میں صدام کا خاتمہ اور آیت اللہ سیستانی کے پے در پے ایسے عظیم فتوے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں ہر 15-20 سال کے بعد اللہ کی مدد آ جاتی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا.
اور جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا آج کل یہ 40 واک کتنے لوگوں کو بدل دیا. کچھ لوگ کسی صورت میں نہیں بدلیں گے, وہ ہم تو کیا ہیں رسول اللہ ابو جہل و ابو لہب کو نہ بدل سکے, لیکن عام معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا رہتا. تو رسول اللہ اس سلسلے میں بچوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. جو پیغمبر بچوں پہ بہت شفقت کرتے تھے اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا. اور پیغمبر مدینے کے اس وقت کے بچوں کو دیکھ کے روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ آج کے ٹورنٹو کے بچوں کو یاد کر کے یا آج کے کراچی کے بچوں, ویل لأولاد آخر الزمان, افسوس آخری زمانے کے بچے جن پر تباہی آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ من آبائہم, ان کے والدین کے ہاتھوں. بچے تباہ ہوں گے والدین کے ہاتھوں. کیوں؟ کس طرح؟ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض, یہ والدین اپنی اولاد کو فرائض کی کوئی تعلیم نہیں دیں گے. میں پوری حدیث پڑھی نہیں رہا ہوں, کہہ رہا ہوں پیغمبر ہمارے آج کے بچوں کو یاد کر کے روتے تھے, لیکن الحمدللہ میں نے ویسٹ میں دیکھا ہے کافی اویرنس آ گئی ہے, بچوں کا خیال ہے, بچوں کی فکر ہے ہر ایک کے ذہن میں. خالی فکر سے کام نہیں چلے گا, کوشش بھی کرنا. اب یہ پیغمبر مدینے کی گلی سے گزر رہے, کہیں بچے کھیل رہے, رک گئے. بچوں کو بھی پتا, چنانچہ دوڑ کے آئے. بچوں کو پتا ہے رسول ہم سے کتنی محبت کرتے. پیغمبر کے قریب آئے, پیغمبر نے گود میں لیا, پیغمبر نے بوسہ دیا. یہاں رک کے, جو میرا اپنا طریقہ ہے نا, ادھر ادھر جاتا ہوں پھر واپس گھوم کے آ جاتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ آ سکیں, آپ وہیں ٹہل رہے ہوں کہ مولانا کہاں چلے گئے. مجھے یاد ہے 74 یا 75 کب کی بات کر رہا ہوں, ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ اسلام اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانیں گے. یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے قبر والا مولانا, ڈراکورا آف اسلام, ملا جہنم, قبر والا باپو کہا جاتا. اب میں نے ساری چیزیں بند کر دی پڑھنا, پھر بھی یہ ٹائٹل جو لگ گیا وہ تو لگ گیا نا. اچھا, تو حدیث یہ تھی کہ 8ویں امام ایک جگہ تشریف فرما, ایک محفل ہے, اور وہاں پہ ایک 5-6 سال کی بچی آئی. بہت پیاری بچی, خوبصورت بچی. 5-6 سال کے بچے پھول ہوتے ہیں. ہر ایک نے گود میں بٹھا کے اس کو سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا. امام کے پاس آئی, امام نے روک دی, کہا جب بچی 6 سال کی ہو جائے تو باپ بھی اس طرح سے اسے ٹچ نہ کرے. اچھا, 76 میں لوگوں نے کہا مولانا 5-6 سال کی اتنی چھوٹی بچی, اور وہی گھر والوں کی محفل. آج آپ دیکھیے پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے, اس میں 80% میں فیملی ممبر انوالو ہیں. اور شاید یہاں کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ لوگ ذرا مجبور ہو جاتے ہوں, لیکن اس قسم کے واقعات میں 80% فیملی ممبرز انوالو. ایک چھوٹا سا واقعہ امام کا ہے, لیکن کتنی اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں, میں ادھر زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا. واپس آتا ہوں کہ پیغمبر, وہ بچے آئے, پیغمبر نے بوسہ دیا, ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرا, لیکن ایک بچہ اپنی جگہ کھڑا رہا. اچھا, وہ نہیں آیا, رسول اس طرف گئے. جیسے ہی اس نے پیغمبر کو آتے دیکھا, پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہوا بھاگا, گالیاں دیتا ہوا ایک طرح سے. اصحاب رسول کے سامنے جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے تھے, یہ سب مخلص صحابی تھے. پیغمبر کی توہین کی جائے, اور شہر مدینہ میں, مکہ تو ہے نہیں ابو جہل و ابو لہب کا شہر. گھبرا گئی یہ بچے اصحاب. ایک مرتبہ اس کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے دوڑے. اسلام میں ایسی سزا کو تعذیب کہتے ہیں جو نابالغ بچے کے لیے ہوتی ہے, لیکن خیر پیغمبر نے روک دیا. کہا کہ اس کو کیوں مارنا چاہتے, یا اس کو کیوں تعذیب کرنا چاہتے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اس طرح ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے. کہا کہ قصوروار یہ نہیں ہے, قصوروار اس کا باپ ہے. اچھا, لوگ اس کے باپ کو جانتے ہیں, بڑا محب, رسول سے انتہائی محبت کرنے والا, وہ یا رسول کے نام پہ جان دینے والا. کہا یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا. کہا چلو میرے ساتھ. یہ واقعے کو بھی میں مختصر کر رہا ہوں, اور آپ کہیں گے جب مختصر کر کے مولانا اس طرح پڑھتے ہیں تو لمبا کر کے پڑھتے ہوں گے تو کتنا لمبا ہوتا ہوگا. پیغمبر اس کے گھر گئے. اچھا, پہلے تو وہ اتنا خوش ہو گیا جیسے اس کا جیک پاٹ لگ گیا. رسول اللہ ہے میرے گھر میں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا, آدمی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے, یہاں بٹھاؤں کہ وہاں بٹھاؤں. لیکن دیکھا پورا مجمع جو آ رہا ہے سب سیریس ہے. کسی سے سوال کیا, بھائی کیا بات ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹے نے آج بازار مدینہ میں کس طرح شان رسالت میں گستاخی کی؟
یہ جو سنا تو ایک بار گھر میں گیا اور تلوار لے کے آیا کہ میں اس کی گردن خود اڑا دوں. نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد یہ شان رسول میں گستاخی کرے. پیغمبر نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور. یا رسول اللہ، میرا پورا گھرانہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کو میں نے آپ کی محبت سکھائی. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ جو گھر میں تم مال لے کر آتے ہو جس سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، کیا سارا مال حلال ہے کہ اس میں حرام بھی ہے؟ وہ تھا تاجر آدمی، بزنس مین، اس کے پاس ہمیشہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اگر حلال کا خیال کرے تو روٹی چٹنی بھی نہیں ہوگی. مدینے کے بازار یہودیوں کے ہاتھ میں، ان سے ہمارا کمپٹیشن ہے، تو کچھ نہ کچھ تو یہ کرنا پڑتا. پیغمبر نے کہا باقی باتیں اپنی جگہ. جس نے مال حرام سے اپنی اولاد کو پالا، اس نے اپنی اولاد کو دشمن رسول اور دشمن امام بنایا. تو اور وہ حدیث اپنی جگہ کہ ایک لقمہ حرام کا ہو تو 40 دن نماز قبول نہیں، ایک لقمہ حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں. دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اب ہم پریشان ہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری اپنی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی. ہم اتنے بڑے عالم کی بات سن رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا. جب کربلا میں آقا حسین کی بات کا اثر نہیں ہوا تو آقا حسین سے بڑا کوئی عالم ہے کیا اس کائنات کے اندر؟ کہ ہمیشہ چیک کرو اپنے گھر میں آنے والے مال. اب میں ایک بات یہاں کہوں، جب مال حرام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں انڈیا پاکستان کا موضوع ہے. یہاں پہ ایسا نہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ. پہلے وہ مسئلہ جا کے پوچھ لیجئے کہ کیا حکومت سے غلط بیانی کر کے کسی قسم کا بینیفٹ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ ایک اپنی جگہ. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ کہ جو ہمارے یہاں میراث کی تقسیم ہوتی ہے، کیا وہ شریعت کے حساب سے ہوتی ہے کہ اس کا حق اس کو اور اس کا حق اس کو ملا؟ بھائی ہم نے تو نہیں لیا، قانون کے تحت مل گیا. اسلام میں ایک لفظ ہے امانت شرعی. امانت شرعی کہتے ہیں کہ خود بخود کسی مومن کا مال آپ کے پاس آ گیا. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا جو قاضی صاحب نے کہا تھا جو خود سے آ رہا ہے اس کو آنے دو. مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی کی مرغی جو تھی وہ قاضی کے گھر میں آ گئی، بیوی نے ذبح کر کے کہ چلو شوہر نہ صحیح تو مرغی ذبح کر کے پکا لی. قاضی صاحب آئے، چکن کی خوشبو اور مرغی. کہا یہ کیا؟ میں نے تو نہیں خریدی. کہا وہ پڑوس سے آ گئی تھی. تو کہا کہ پھر بھی حرام ہے. کہا میں نے مرغی پکائی ہے لیکن اس کے ساتھ کا جو سالن ہے نا وہ تو ہمارا ہے نا، پانی اور مسالے اور یہ وہ تو کھا سکتے ہیں. کہا ہاں وہ کھا سکتے ہیں، نکالو. اب وہ نکالا تو ساتھ میں وہ چکن کی ران یا وہ ٹکڑا بھی آنے لگا. بیوی نے اس کو روکنا چاہا. کہا نہیں اس کو کیوں روک رہی؟ آپ نے منع کیا. کہا تو خود سے آ رہا ہے. کہا مرغی بھی خود سے آ گئی تھی. اب پھر حلال. تو ایسا تو نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی چیز کسی مومن کی آ گئی، آپ کا میں نے کو تھوڑی، وہ تو خود ہی سے آ گئی. وہ حرام رہے گا اور واپس ہوگا اصل مالک کو پہنچانا. اس کو امانت شرعی کہتے ہیں. جیسے کراچی میں ہمارا نیچے کا فلیٹ ہے، اوپر کسی اور کا فلیٹ ہے، کپڑا اڑ کے ہمارے گھر میں اتر گیا، ہم پر واجب ہے اس کو واپس پہنچانا. چھوٹی سی مثال میراث. نمبر 3، شوہر کے لیے بیوی کا جو مینٹیننس ہے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ ذرا عورتوں کے بھی فیور میں بولیں، یہ تو ویسے ہی میرا موضوع تھا. اس کا اگر آپ کیلکولیشن کریں گے نا تو شاید بیوی کا جو مینٹیننس ہے نا وہ فرض نماز کی طرح سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر وقت پہ نہیں دیا تب بھی زندگی بھر قرضہ واقعی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے گھروں میں بغیر پورا مسئلہ سمجھے بغیر عورتیں جھگڑا شروع کر دیں گی، لیکن مختصر. اب یہ جو ہے نا کہ یہاں نہیں، وہ تو پاکستان میں فراڈ چلتا ہے، تو پاکستان میں چیٹنگ ہوتی ہے. یہاں انڈائریکٹ طریقے سے اتنا زیادہ. آقا حسین نے بازار کوفہ میں سورہ کہف کی تلاوت کی، لیکن پورے سورے کی نہیں. شروع کی 5-6 آیتوں کی، جن میں ایک ہی آیت تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں آقا حسین، نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر، کل رات کے مسائل. آیت کا ترجمہ یہ ہے، مجھے پتا ہے کل ورکنگ ڈے بھی ہے اور آج یہ آخری مجلس ہے، میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا وہ جو غار والے ہیں اور وہ جو رقیم والے ہیں وہ ہماری کوئی بہت بڑی نشانی ہے؟ مثلا اس سے بڑی نشانی تو یہی آقا حسین کا کٹا سارے جو تلاوت کر رہا ہے. اب وہ غار والے تو ہر ایک کو پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ ایران نے ایک مووی بنا دیا اصحاب کہف پر، اور بہت اچھے طریقے سے بنائی، بچے نے دیکھی ہوئی ہے، بار بار دیکھی. رقیم
اس میں کئی قول ہیں، لیکن تفسیر نور الثقلین کی روایت پڑھ رہا ہوں جو علامہ نے مجلسی نے بہار میں بھی لکھی، کل علامہ کا تذکرہ ہوا، کہ یہ ان 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو کسی سفر پہ گئے تھے، جنگل میں پہنچے، ایک دم بہت تیز بارش ہونے لگی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ قریب میں ایک غار پہاڑ تھا، اس میں غار تھا، غار میں چلے گئے، غار میں گئے، آنکھ لگ گئی، بارش بہت تیز ہوئی، اوپر سے کوئی پتھر، جسے پاکستان میں کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ، ایک پتھر آ کے گرا اور اس طرح غار کے منہ پہ فٹ ہو گیا کہ جیسے بالکل کسی نے سیل کر دیا۔ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا پورا۔ اب جو ان کی آنکھ کھلی تو مر گئی، تو زندہ قبر میں چلے گئے۔ آدمی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جائے کیا گزرے گی؟ اب اتنا بھاری پتھر کہ کوشش کر رہے ہیں، ہل نہیں رہا۔ کہا ہمارے نبی نے کہا تھا جب کوئی بہت بڑی پریشانی آئے، جو بھی اس زمانے کے نبی ہو، اپنے کسی ایسے عمل کے واسطے سے دعا مانگنا جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جس میں ذرا سا بھی کوئی دنیاوی پہلو نہ ہو۔ پہلے نے دعا مانگی، پتھر تھوڑا سا خود ہی ہٹ گیا، مگر ابھی ایک آدمی نہیں نکل سکتا۔ مجھ جیسے آدمی کی تو بات ہی چھوڑیے، اس کے لیے تو بہت ہٹنا پڑے گا پتھر کو، لیکن جو بہت ہی دبلا پتلا بھی ہے۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے ایک عمل کا ریفرنس دیا، تھوڑا سا پتھر اور ہٹا، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں۔ پھر تیسرا آدمی آگے بڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا خدا بند، ایک عمل ایسا ہے جو میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے گھر میں پینٹ کروانا تھا، تو غلام سے کہا کہ بازار سے پینٹر کو لیا، وہ لے آیا، پینٹ کرنا شروع کر دی۔ جہاں پینٹ کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پینٹ ہو گیا تو اس کی اجرت میں نے 10 درہم دے دی، مارکیٹ میں وہی چلتی تھی۔ اس نے کہا نہیں، پورے بازار کے لوگ جانتے ہیں کہ میرا کام بہترین ہوتا ہے تو میں تو ڈبل اجرت لیتا ہوں، 20 درہم۔ اس نے کہا نہیں، مارکیٹ ریٹ 10 ہے۔ کہا 10 جس کام کا ہے وہ چالو کام ہے، سلینگ لفظ آ گیا ہے نا، لیکن وقت نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ہر ایک کو پتا۔ اب وہ جو اسلام کہتا ہے نا کہ پہلے سے ہی طے کر لیا کرو اجرت تاکہ جھگڑے نہ ہوں۔ شادی کے موقع پہ بھی کئی چیزیں پہلے سے طے کر لی جائے تاکہ بعد میں شوہر بیوی میں جھگڑے نہ ہوں، لیکن بات بہت بڑھ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹورنٹو کی سوئیاں ذرا فاسٹ چلتی ہیں۔ تو اب یہ کہ خلاصہ کہ اس نے کہا کہ نہیں میں تو 10 دوں گا، وہ تو مارکیٹ ریٹ کا میرا کام، اور ہر آدمی جانتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ تو ڈبل لیتا ہوں، میں 20 دے رہا ہوں، جیسی سروس ویسا پیمنٹ۔ کہا 10 لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ اس نے کہا 20 دینا ہے تو دیجئے ورنہ یہ بھی اپنے پاس رکھیے۔ یہ غصے میں تو بہت ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، یہاں شاید قوانین مختلف ہوں۔ وہ چلا گیا، ختم ہو گئی بات۔ کچھ دنوں کے بعد پلٹ کے آیا، 2-4 دن نہیں، مثلا 6 مہینے بعد کہنے لگا کہ آج میری حالت اتنی خراب ہے کہ فاقے کی وجہ سے میرے بچے مرنے کے قریب، کام نہیں ملا مجھے کئی دنوں سے، کیونکہ بارش رینی سیزن تھا، اس میں کوئی پینٹ کروا ہی نہیں رہا، اور مجھے اپنے بچوں کی جان کا خوف ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ پھر اگر آج کے آپ کے بچے ہوتے تو کہتے کہ کریڈٹ کارڈ ہے کہ نہیں، کسی نے بینک اکاؤنٹ فریز تو نہیں کر دیا ہے کہ جو اتنا پرابلم پیش آیا جو المہندی کو ہو رہا ہے مثلا، لیکن آپ تو جانتے ہیں پہلے زمانے میں کام بھی نہیں ملا، پیسے جمع نہیں ہوتے، بینک ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ چلتا نہیں تھا۔ اب اس وقت بچوں کی اتنی حالت خراب کہ چلیں وہی 10 درہم ہی مجھے دے دیجئے، میں وہ قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنی پرانی اجرت لینے آیا ہے، یہ جتنے کھیت ہیں نا 3 4 5 یہ سب لے گا، یہ جو سامنے بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں نا پورا فارم بھرا ہوا ہے جانوروں سے، یہ سب لے گا، یہ جو غلام گھوم رہے ہیں نا اس کھیت کے اندر 10 12 15 یہ لے گا، یہ جو 3 4 کنیزیں نظر آ رہی ہیں گھر کا کام کرتے ہوئے یہ لے گا، وہ جو 2 مکان تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ لے گا۔ وہ سمجھا کہ یہ آدمی مذاق کر رہا ہے، ٹونٹنگ۔ یہ اس وقت تو اتنی عقل دکھا رہے تھے، اب آ گئے، گھبرا کے کہا کہ میں اتنی پریشانی میں آیا ہوں، اس وقت آپ میرا مذاق اڑا رہے۔ کہا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ سب تیرا، میرا کیسے؟ کہا تو چلا گیا، میں بیٹھا تھا۔ پھر وہ شیخ چلی کی کہانی آپ کو یاد آ جائے گی، لیکن یہ حدیث ہے نور الثقلین کی تفسیر۔ کہا کہ تو چلا گیا، میں بیٹھا تھا، پیسے والا آدمی تھا، بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں مثلا کوئی بکری بیچتا ہوا ہے،
میں نے وہی تیرے 10 درہم اٹھا کے اس کو دے دی. اچھا درہم جو ہے نا وہ نوٹ نہیں ہوتے, نوٹ سب ایک جیسے, درہم الگ الگ ہوتے, تیرے والے درہم دے. اور بکری لے لیا, میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا میں نے. پھر وہ بکری کا دودھ ہوا, پھر اس کے بچے ہوئے, پھر وہ بچے جو تھے وہ پورا غلہ بنا, تو اس کو اتنے ہو گئے کہ اس کو بیچ کے میں نے کچھ کھیت لے لیے, اور اس کو بیچ کے کچھ مکانات لے لیے, اور غلام اور کنیز یہ سب بتانے. وہ جو تیرے 10 درہم سے, یہ سب اس سے کمایا ہے میں نے, اور خود کچھ کیے بغیر. صرف ایک بکری 10 درہم دیے, غلام سے کہا بکری چھوڑ دو, اپنی بکریوں کے بیچ. یہ سب تیرا حق, یہ صرف میں نے تیرے لیے کیا تھا خدا بندہ. ورنہ اگر اس آدمی کو 10 کے بدلے 100 درہم دیتا, اتنا خوش ہو کے جاتا. میرے بچوں کو دعائیں دیتا ہوا جاتا کہ آپ نے 100 درہم دے دیے, اللہ آپ کو دنیا آخرت میں خوش رکھے. لیکن صرف تو میری نگاہ میں تھا کہ اس کے پیسے سے یہ سب میں نے خریدا ہے, اس کا حقدار یہ ہے. صرف تیری خوشنودی کے لیے ایک دفعہ آواز آئی, وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ تینوں باہر نکل گئے. یہ نیکیاں ہیں جو سب سے بڑی دعا بنتی ہے. یہی آپ کے کام آتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب ایک پینٹر کا حق ادا کرنے والے کو اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی, تو جو فاطمہ زہرا اور ان کے بیٹے حسین کا حق صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھ کے ادا کر رہا, اور اس میں حصہ لے کے ادا کر رہا, اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ آخرت میں کوئی پریشانی. اب سنیے, یہ ہے امانت شرعی, سب اس سے کمایا, یہ اس کا حق. اب ہمارے یہاں اس وقت جس کے ہاتھ میں جس کا پیسہ لگ گیا, اب میں بطور مثال کہتا ہوں, فرض کیجئے خاتون کو طلاق کے نتیجے میں کچھ ایسے پیسے مل گئے جو ان کا حق نہیں, کوئی نہیں لے سکتا ان سے, لیکن لے کوئی نہیں سکتا, ان کو مل گئے. یہ ان کی ذمہ داری ہوگی نا کہ ادا کریں کہ نہ کریں. اصلی آدمی کو ادا کر, ایک بیوی کو یا شوہر کو بیوی کے مرنے پر جائیداد وہ حصہ مل گیا جو اس کا حق نہیں بنتا, یہ اس کی ذمہ داری ہو. یہ ہے کربلا کا پیغام کہ پیٹ حرام سے نہیں بھرنا چاہیے. لیکن ختم بات, ختم. مجھے کہنا بہت کچھ تھا لیکن پورا کہہ نہیں سکا. میرے ایک استاد نے کہا بھی تھا مجھ سے کہ جب بھی مجلس پڑھنا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا, کسی مریضہ کا علاج کر رہے تھے, 15 سال ہو گئے اس کو صحت نہیں ملی. پھر ان کا بیٹا خود ڈاکٹر بن کے آیا باہر, یہ چند دنوں کے لیے چھٹی پہ گئے, بیٹے کو بٹھا کے گئے کلینک پہ. واپس آئے, بیٹے نے کہا بابا آپ کو پتا ہے جب 15 سال آپ نے علاج کیا جس کا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا, میں نے 1 ہفتے میں ٹھیک کر دی. باپ نے کہا بیٹا اسی کی وجہ سے تم نے ڈاکٹری مکمل کی ہے اور آج تم ڈاکٹر بنے ہو. یہاں یہ نہیں ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں سے مطلب انڈیا اور پاکستان, علاج ہی نہ کرو. تو میرے استاد نے کہا تھا کبھی ٹاپک کمپلیٹ نہیں کیا کرو, کچھ آخر میں چھوڑ جایا کرو. باقاعدہ یہ بہت سیریس سا ایک مشورہ مجھے دیا تھا. لیکن اب تو میری عمر ایسی ہے کہ ہر وقت میں یہی سوچتا ہوں کہ جلدی سے دنیا سے جاؤں اور آقا کی عالم برزخ میں آقا کی محفل میں بیٹھ کر ان کے سامنے مصائب پڑھوں. تو جہاں تک بات پہنچی اب ختم کر رہا ہوں. لیکن مولا نے یہ فرمایا کہ میں نے 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا. اس میں پوری مجلس ہونا تھی, اب وقت نہیں. 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں دیکھا, ایک آئے گی تو دوسری بھی آئی. جس نے مسائل سیکھے بغیر پیسے کمائے, حرام اس کے اندر ضرور آ جائے گا. لا علمی کے اندر, یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کا پروفیشن کیا, آپ ڈاکٹر, اس کے مسائل آپ کو یاد ہیں, آپ انجینئر, اس کے مسئلے آپ کو معلوم, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آپ کو پتا ہے کہ ایسی مثلا کمپنی جس کے اندر شراب کا لین دین ہے اس کا اکاؤنٹ چیک کرنا گناہ ہے, مثلا چھوٹی سی مثال. آپ بزنس کر رہے ہیں, مسئلے پتا, آپ شادی کر رہے ہیں, مسئلے پتا, بیوی گھر چلا رہی, مسئلے پتا. مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے علم حاصل کیے بغیر دخل دیا کسی معاملے میں, حرام کو میں نے اس سے الگ نہیں دیکھا, حرام ساتھ ساتھ ہوگا. اچھا اب بہت جلدی ختم ہو رہی بات. 2 جملے میں اس آخری مجلس میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1, کربلا کا پیغام کیا تھا؟ شام غریب, خیمے بھی جلے تب بھی پہلے مسئلہ پوچھو, ٹھیک ہے نا. 40 ایام ازا کا سمجھے اختتام 40 پہ ہوتا. 40 حسین کی فتح کا دن ہوتا, یعنی فتح کا دن تو ہر روز آنا ہے. 40 وہ دن ہے جب یزید بھی مانتا ہے کہ حسین کامیاب ہوگا, کیونکہ 11 محرم کو جو قافلہ یزیدی لے کے چلے تھے,
وہی یزید کی فوج 40 کو قافلہ لے کے واپس آئی تھی کربلا میں. یہ بھی کربلا وہ بھی کربلا. جب قافلہ گیا تو اونٹ تو ہیں, محملیں ہیں کہ نہیں؟ نہیں. پردے ہیں کہ نہیں؟ نہیں. ہاتھ آزاد ہیں کہ نہیں؟ نہیں, گردن سے بندھے. اور وہی یزید کی فوج جب قافلہ لے کے آ رہی ہے تو اونٹ ہیں, محملیں ہیں, کجاوے ہیں, پردے ہیں, ساری سیدانیاں آزاد ہیں. جب قافلہ جا رہا ہے وہی یزیدی اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو ہذہ سبایا بناتے رسول اللہ, رسول کی بیٹیوں کو ہم قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں, دیکھو. اور وہی قافلہ جب یزید کی فوج لا رہی ہے 40 کو کہہ رہے نگاہیں نیچی کرو, رسول کا حرم آ رہا. یہ خود یزید کی فوج کے یہ اعلان حسین کی فتح ہے نا. اب اسی لیے زیارت 40 کی اہمیت کتنی ہے, کتنی زیادہ. وہی علامہ ہلی مرنے کے بعد ان کے بیٹے فخر المحققین نے خواب میں دیکھا, بابا آپ پہ کیا گزری؟ کہا ساری خدمت دین کی پھر بھی میں ہلاک ہو جاتا. 2 چیزوں نے بچایا. الفین یہ کتاب تھی ان کی جس میں مولا کی ولایت کی 2000 دلیلیں جمع کی, علی کی ولایت نے اور زیارت 40 اور 40 کی زیارت نے. تو یہ زیارت اس کا ایک جملہ, مولا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے قربانی دی لِیَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِہَالَةِ, تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. جو شام غریبہ کا پیغام ہے, رابطہ کرو امام و نائب امام سے, جو 40 کا پیغام ہے کہ جہالت کو دور کرو. جب یہ آ جائے گا تو صحیح ولایت علی آپ کو مل جائے گی. اسی لیے جاہل آدمی ولایت علی کو صحیح معنوں میں لے ہی نہیں سکتا. اور اسی پیغام کو ذہن میں رکھ کر آپ کو پورے ایام ازا گزارنا. لیکن 2 محرم کی مجلس کا جملہ مصائب کا آغاز بن رہا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ آج کی تاریخ محرم کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ 13 محرم شروع ہو گئی. آج کی تاریخ شہدائے کربلا کے دفن کی تاریخ بعض روایتوں میں. اب یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ ایک ذمہ داری ہماری بنی, زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اور دین کی ایجوکیشن حاصل کرے. اور اس میں بھی وہی پیغام جو 2 محرم کا تھا وہی آج 13 محرم, کہ اکیلا نہیں پورے معاشرے کو انوالو ہونا ہے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی. شب عاشور کی دوسری مجلس میں جو جملہ کہا تھا بس وہیں سے مصائب کا ربط. رسول نے دین کو پھیلایا, حسین نے دین کو بچایا. رسول نے پھیلایا بھی اسی طرح سے کہ اکیلے بھی رسول دین پھیلا سکتے ہیں, لیکن نہیں, مردوں کو بھی ابو طالب کی شکل میں لیا, عورتوں کو بھی خدیجہ کی شکل میں لیا, بچوں کو بھی علی کی شکل میں لیا, اور حسین نے دین کو بچایا. تو وہاں بھی مرد آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, خالی اہل بیت کے نہیں. بلکہ جب قبیلہ بنی اسد سے یہ وعدہ لیا کہ ہمارے لاشیں دفن کرو گے, تو کہا خالی مردوں سے نہیں, یہ کربلا کا جہاد ہے, اس میں ہر ایک کو حصہ لینا, ہر ایک کا شیئر ہونا چاہیے. مردوں سے بھی وعدہ لیا, عورتوں سے بھی وعدہ لیا, بچوں سے بھی وعدہ لیا. لشکر یزید 11 محرم کو چلا گیا. 2 دن تک بنی اسد کا قبیلہ, آج بھی بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے اور یہی جملہ کہتا ہوا آتا ہے, کفن پہن کے آتے ہیں, بیلچے لے کے آتے ہیں, ٹوکریاں اٹھا کے آتے ہیں, آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا آپ کے لاشیں دفن کریں, ہم یہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے اگر آپ کربلا میں اس پہلے عشرے میں ہوں گے. لیکن اس وقت 61 ہجری 3 دن تو بنی اسد کا قبیلہ ڈرا سہما اپنے خیموں میں رہا. پھر ایک بار ہمت آئی, سارے مرد خیموں سے نکلے, آپس میں بات کرنے لگے, آقا حسین وعدہ لے کے گئے تھے, ہمیں وعدہ پورا کرنا, چلو میدان کربلا کی جانب چلیں, حسین کے لاشیں دفن کریں. عورتوں نے دیکھا, کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ سارا قبیلہ. کہا یہ عورتوں کا کام نہیں, ہم سے آقا حسین نے وعدہ لیا تھا, ہم لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے تڑپ کے کہا خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, بعد میں ہمیں بلا کے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور ہمارے لاشیں دفن کرنا. کسی نے آبا سر پہ ڈالی, کسی نے چادر سر پہ ڈالی, ساری عورتیں بھی چلی. بچوں نے دیکھا عجیب دن, باپ بھی سارے کے سارے مر جا رہے ہیں, مائیں بھی ساری عورتیں جا رہی,
گھبرا کے کہا آج کون سا دن ہے کہ پورا قبیلہ جا رہا؟ کہا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تم لوگ آرام کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ آقا حسین نے ہم سے وعدہ لیا تھا، وعدہ پورا کرنے جانا۔ بچوں نے تڑپ کے کہا خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہم کو بلا کر ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ عجیب منظر بنا میدان کربلا، بنی اسد کے مرد بھی پہنچے، بنی اسد کی عورتیں بھی پہنچی، بنی اسد کے بچے بھی پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کے ایک مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ لاشیں دفن کرنا، یہ پتا ہے کہ یہ لاشیں سارے حسینی، یزیدی لشکر اپنے نجس لاشیں لے کے کوفہ جا چکا، سارے لاشیں حسینی، مگر کسی لاشے کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کون سا لاشا شہزادے کا ہے، کون سا لاشا صحابی کا ہے، کون سا لاشا غلام کا ہے۔ بھئی پہچان کیسے ہو؟ چہرے سے نا، سر تو کاٹ لیے گئے، لباس سے نا، لباس تو لوٹ لیے گئے، بے سر کے لاشیں ہیں، بے لباس کے بدن ہیں، کیسے؟ سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو کہ ایک بڑی قبر کھودو گنج شہیدہ، آج بھی وہ گنج شہیدہ آقا حسین کے پائتی کربلا میں ہے نا، اور سارے لاشیں ایک ساتھ اس میں دفن کرو، سب برابر۔ بڑی قبر کھود گئی گنج شہیدہ، پہلا لاشا اٹھا کر اسے دفن کرنا ہے کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوفے سے کوئی اونٹ سوار اونٹ کو دوڑاتا ہوا چلا آ رہا۔ یہ اونٹ قریب آیا، مسافر تو نظر آیا لیکن بڑی عجیب حالت میں نظر آیا، مسافر ہے مگر گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی۔ اونٹ بیٹھا، بیڑی ٹوٹی، ہتھکڑی کھلی، توق نہیں، توق تو 1 سال کے بعد جب یزید کے دربار میں کاٹا گیا تھا تو ساتھ میں گلے کی کھال بھی اتر آئی تھی۔ ہتھکڑی اور بیڑی ٹوٹی اور کھلی، وہ آنے والا اترا، کہا پریشان کیوں؟ اچھا اب اتنی پریشانی تھی کہ سردار نے توجہ بھی نہ دی کون آنے والا، کہا پریشانی یہ ہے کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی۔ کہا آؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ لاشا دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے، یہ شوذب کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کے قریب جاتے، نام بتاتے، لاشا اٹھواتے جاتے۔ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے، یہ حسن کے گل بدن 13 سال کے قاسم کا لاشا ہے۔ آگے بڑھے، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر نہیں آ رہا؟ یہ حسین کی 18 سال کی اکبر کا لاشا ہے۔ اکبر کا لاشا بھی اٹھوایا، قاسم کا لاشا بھی اٹھایا، اور آخر میں جب نشیب میں پہنچے تو وہاں پہ ایک لاشا نظر آیا۔ بس جیسے ہی وہ لاشا نظر آیا، آنے والے نے چیخ ماری، ارے میرا بابا مارا گیا، میں یتیم ہو گیا۔ غج کھا کے گر پڑے، پانی چھڑکا گیا، آنے والا مسافر ہوش میں آیا۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، گھوڑوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا، یہ علی کا بیٹا، یہ زہرا کا لخت جگر، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ اب سردار نے پہلی بار سوال کیا، لیکن اے آنے والے تو ہے کون جو اس لاشے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا؟ ایک مرتبہ آنے والا کہتا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم علی ہوں۔ آقا سجاد میدان کربلا میں پہنچ کر بابا کا لاشا بھی اٹھا کے دفن کیا، سارے لاشیں اٹھ گئے۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، مولا جب آپ یہاں تک آئے ہیں ایک زحمت اور کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے خیموں میں چلیں، ہمارے گھروں میں چلیں۔ مولا سجاد نے کہا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا ہے، سارے لاشیں اٹھ گئے ہیں۔ کہا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے، ایک لاشا باقی ہے۔ سردار نے چاروں طرف دیکھا، کہا مولا یہاں تو کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا۔ کہا وہ لاشا یہاں نظر نہیں آئے گا، فرات کے کنارے چلنا پڑے گا، وہ لاشا فرات کے کنارے ہے۔ اللہ آپ کو بار بار لے گیا ہے، چھوٹے آقا کا حرم جہاں پہ ہے
مولا عباس کی زری جہاں پہ ہے وہاں تک پہنچے سجاد۔ سردار نے چلتے ہوئے پوچھا لیکن وہ کس کا لاشا ہے جو فرات کے کنارے ہے؟ ایک مرتبہ کہا وہ میرے چچا عباس علمدار کا لاشا ہے، وہ وہاں پہ ہے۔ وہاں تک پہنچے، لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا۔ یہ جملہ ہے ریاض القدس کا کہ حسیر چٹائی منگوائی گئی، چٹائی پہ چچا کا جسم جمع کیا، چٹائی ہاتھ میں لے کے قبر میں اترے، چچا کو دفن کیا لیکن نہیں ابھی مٹی نہیں ڈالی۔ ایک مرتبہ باہر آئے، پورے قبیلے کو دیکھا اور کہا سب لوگ دور چلے جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ نکلوں، کوئی یہاں نہ آئے۔ یہ کہہ کے دوبارہ گئے۔ بنی اسد کہہ کر راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا سجاد باہر نہیں آئے۔ میں گھبرا گیا، خیریت تو ہے مولا، خیریت سے تو ہیں۔ میں چپکے سے قریب آیا، جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ قبر ہے، عباس کو قبر میں لٹایا ہے۔ عباس اور سجاد کون ہے؟ امام وقت ہیں۔ سجاد کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ سجاد عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں اور صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں۔ عباس کا سینہ ہے، سجاد کا سر ہے، صرف ایک جملہ کہہ رہے، اے میرے غیور چچا، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ارے آپ کی جن بہنوں کے سر سے کبھی مکان کے صحن میں چادر نہ اتری، وہ بازاروں میں، وہ درباروں میں، وہ بلوہ عام میں، وہ نامحرموں کے درمیان بے مقنا وہ چادر کے جا رہی ہے۔ ارے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی کی چادر لٹ گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ جسے امام وقت سجاد نے بھی آواز دی، اور عباس علمدار کے مشکل کشا بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمہ زہرا حسین کی دکھیاری ماں کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں۔ خداوندہ ان کو غم حسین کی سوا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ اور خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے، حسین کا ماتم کرنے والے عزادار، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ ان تمام دشمنان دین و اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں خود دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنی تیاریاں مکمل کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔